سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض و سبحان اللہ عدد ما بین ذالک و سبحان اللہ عدد ما ہوا خالق واللہ اکبر مثل ذالک والحمد للہ مثل ذالک ولا الہ الا اللہ مثل ذالک ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتی ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا، اہل و عیال اور مال سے متعلق معافی اور عافیت کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ، میرے ایوب کی پردہ پوشی فرما اور مجھے دہشت زدہ کرنے والی اشیاء سے امن عنایت فرما۔ یا اللہ، میری آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر سے حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے۔ یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یہ برکتوں، رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک تیری مہربانیوں اور تیرے فضل و کرم کی ہم پر چادر تانے ہوئے ہے۔ اللہ، اس کی طاق راتوں میں سے آج تیسری رات ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہے۔ ہم تیرے جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ، ہم تجھ سے مکمل عافیت کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے عافیت کے دوام کا سوال کرتے ہیں، اور عافیت پر شکر گزاری کی تجھ سے دعا کرتے ہیں، اور لوگوں سے بے نیازی کی تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بخشش اور عافیت اور دین و دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور ظاہر و باطن تمام فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، جس نے ہمارے جسم کو عافیت دی اور ہمیں ہماری روح لوٹا دی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیرا ذکر کریں یا تجھے یاد کریں۔ یا رب، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہماری زندگی کے آنے والے سالوں میں ہر دن و رات کی بہترین خیر و برکتیں عطا کر۔ یہ لمحات بہت ہی قیمتی ہیں، ہمیں ہر لمحے کی بھرپور نعمتوں سے نواز۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کی ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور ہمیں ان نیکیوں کا جائے وہ نقطہ برابر ہی کیوں نہ ہو، ہر نیکی کا اجر و ثواب عظیم ترین اللہ تو اپنے پاس محفوظ رکھ۔ اللہ، ہم تجھ سے تیری شان کے مطابق مانگتے ہیں، اور تیرے آگے عاجز اور حقیر اور انکسار ہیں۔ ہماری حیثیت خاک کے برابر بھی نہیں، مگر جو تو چاہے۔ اللہ، تیری خاطر جو ہمیں تو نے ڈھیروں ڈھیر محبتوں سے نوازا ہے، اللہ، ان محبتوں کے صلے میں ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا۔
اپنے پیاروں کے ساتھ بھی۔ اللہ یہ تیرا وعدہ ہے اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے ہمارے پیارے رب، ہم تیرے نام کے ساتھ تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ تیری مدد کے بغیر نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں۔ یا رب کریم، ہم اپنا دین اور اپنا آخری عمل تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہمیں درست دین پر استقامت دے، ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کر سکیں۔ یا رب السماوات والارض، سورج کی کرنوں کی طرح ہم سے خیر پھیلنے لگے، سمندروں کے تیز بہاؤ کی طرح ہم سے نیکیاں ہوتی رہیں۔ ایسا بہاؤ کہ جو ہمارے تمام گناہ خطائیں ہم سے دور بہا کر لے جائے اور ہمیں پاک کرتا چلا جائے۔ اللہ تیرے اذن سے، اللہ ہم سے اور ہمارے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، اتنی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یا رب ذل جلال والاکرام، ہمیں اپنی غیظ و غضب سے بچا کر رکھ۔ اللہ اگر تو ہمیں اپنے کرم کی بارش سے فیضیاب کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمیں پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھ، ہر طرح کی خرافات سے بچا، ہر طرح کی خیر نصیب کر، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا۔ آج لیلۃ القدر کی متبرک راتوں میں سے یہ رات ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تیرے صد شکر ہیں، بس اللہ ہمیں توفیق بھی عطا کر دے کہ ان راتوں کی ہم زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹیں۔ یا ارحم الراحمین، یہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے سر اٹھائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، کیونکہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ رحم کر کہ ایک فتنہ انسان کے اندر کا ہے کہ آدمی کے احوال بگڑ جائیں تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کو عبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ یہ فتنہ بھی نمودار ہو گیا ہے۔ اللہ رحم کر کہ گھر میں فتنہ جو کہ نظام خانہ داری کا بگاڑ ہے، اللہ کرم کر دے۔ ایک فتنہ یہ ہے جو سمندر کی طرح موجیں مارتا ہے، اور وہ نظام مملکت کا بگاڑ ہے جو کہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اے ہمارے رب، ایک ملی فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ معاملات نااہلوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں اور اولیاء اور علماء دین میں غلط کریں، سستی برتیں، نہ اچھے کاموں کا حکم دیں، نہ برے کاموں سے روکیں، بس زمانہ جاہلیت ہو کر رہ جائے۔ اللہ رب العزت ایک عالمگیر فتنہ یہ پھیل جائے جو کہ بددینی کا فتنہ ہے۔ اللہ ہم تیرے رحم و کرم کے شدید محتاج ہیں۔ یا اللہ رب العالمین، فضائی حادثات کا فتنہ، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، زمین دھنستی ہے اور بڑے علاقے میں آگ لگتی ہے اور عام تباہی مچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان حادثات کے ذریعے مخلوق کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اپنی بدعمالیوں سے باز آئیں، مگر انسان ہے کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ بہت کم ہے جو تیری اطاعت میں ہیں، دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، تیری رضا حاصل کرنے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تجھے ایسے تیرے پیارے بندوں کی نیکیوں کا واسطہ اپنا خاص رحم کر دے۔ اللہ معاف کر دے، سب کو نیک ہدایتیں دے۔ اللہ دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے کہ تو چاہے تو الٹ دے اور تو چاہے تو اپنی طرف پلٹ دے۔ اللہ رسوائیوں سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی،
ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اللہ گرنے سے بچا لے۔ انسانیت کو جگا دے، انسان کے ضمیر کو زندہ کر دے جو کہ مردہ ہو چکا ہے۔ یا اللہ ہم سب امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ تو اپنے دین کی سربلندی کر، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ اللہ بے حسی ختم کر دے جو کہ عام ہو چکی ہے، خاص کر دل نرم کر دے جو کہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ دلوں کی تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے، اعمال درست کر دے کہ اعمال بد کے نتیجے میں بدخواہ حکمران مسلط نہ کر۔ اللہ ہم بہت مجبور عاجز تیرے بندے ہیں، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو اور ہماری نسلوں تک کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے۔ اس متبرک رات میں ہم تجھے تیری عظمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس رات میں ہم سب کی اور ہم سے جڑے ہمارے پیارے رشتوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے جلال و عظمت والے رب، تو ہی تمام مخلوقات کی شر سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم تیری حفاظت کے مکمل حصار میں آنا چاہتے ہیں، تیری ایسی مخلوقات کہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اور ہم میں سے کہیں پر حملہ آور ہو کر شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ اللہ تو ہی ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بچا لے ہر مخلوق کی شر سے۔ اے عزت اور اکرام والے، ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ جو تیری رضا ہو۔ اللہ ہمیں ناخوش ہونے، نادار ہونے، مفلس ہونے، چاہے وہ مال کی مفلسی ہو یا اخلاق اور کردار کی، اللہ ہمیں اپنی امان عطا فرما۔ ہمیں علم نافع کے سمندر سے بھرپور فیض یاب کر۔ اللہ ہم ان میں شامل نہ ہوں کہ جن کی نیکیاں دھول بنا کر اڑا دی جائیں گی۔ اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، ہمارے وقت کو، ہماری نہ ہونے کے برابر نیکیوں کو، تیری راہ میں ذرا برابر کاوشوں کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو قدردان ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ ہم تجھ سے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں اور یقیناً تو اپنے بندوں کے گمان کے نزدیک ہے۔ ہم سے اپنے رحم و کرم کے معاملے فرما۔ آمین یا رب العالمین۔